وجد اور صوفیہ پر ابلیسی حملہ۔ یہ گروہ جب گانوں کو سنتا ہے تو بزور وجد لانے کی کوشش کرتے ہیں، تالیاں بجاتے، چیختے چلاتے اور کپڑوں کو پھاڑتے ہیں۔ اس سلسلے میں ابلیس نے ان پر فریب کاری کے پردے ڈال رکھے ہیں اور خوب مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے، اور انہوں نے اس روایت سے دلیل لی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ سورة الحجر، یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایک چیخ ماری اور سر کے بل گر پڑے، پھر 3 دن تک باہر ہی بھاگتے رہے، اور اس سے بھی دلیل پکڑتے ہیں جس سے ابو وائل نے روایت کیا ہے، کہتے ہیں ہم سیدنا عبداللہ کے ہمراہ باہر نکلے، ہمارے ساتھ ربیع بن قیسم بھی تھے، ہم ایک لوہر کے قریب سے گزرے، سیدنا عبداللہ وہاں بھٹی میں رکھے ایک لوہے کے ٹکڑے کو دیکھنے لگے، لیکن جو ہی ربی نے اس ٹکڑے کی طرف دیکھا تو لڑکھڑائے۔ پھر سیدنا عبداللہ مزید آگے چلے حتیٰ کہ ہم دریائے فرات کے کنارے ایک تنور پر پہنچ گئے۔ جب سیدنا عبداللہ نے اسے اور اس کی اندر دہکتی ہوئی آگ کو دیکھا تو ان آیات کریمہ کی تلاوت فرمائی، اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا سورة الفرقان۔ جب وہ انہیں دور سے دیکھیں گی تو یہ اس کے غصے سے جھنجھلانا اور چلانا سنیں گے، اور جب یہ جہنم کی کسی تنگ جگہ میں مشقیں کس کر پھینک دیے جائیں گے تو وہاں اپنے لیے موت ہی پکاریں گے۔ ان سے کہا جائے گا آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو۔ ان آیت کے سنتے ہی ربی بے ہوش ہو گئے، ہم انہیں اٹھا کر ان کے گھر تک لائے، سیدنا عبداللہ ان کے پاس ہی رہے حتیٰ کہ نماز ظہر ادا ہو گئی، انہیں کوئی افاقہ نہ ہوا، پھر وہ نماز عصر تک ان کے پاس بیٹھے رہے، اب کہ بھی کوئی افاقہ نہ ہوا، پھر نماز مغرب تک ان کے پاس تشریف فرما رہے، پھر کہیں جا کر افاقہ ہوا، ہوش آیا، پھر سیدنا عبداللہ اپنے گھر تشریف لائے۔ صوفیہ کا کہنا ہے بندوں میں سے ایک خلق کثیر کے متعلق ایسی کیفیات مشہور ہیں کہ جب وہ قرآن کریم کی آیات سنا کرتے تھے تو ان میں سے کئی موقع پر ہی فوت ہو گئے، کئی بے ہوش ہوئے، کچھ پر غشی کے دورے پڑے اور کئی چیختے چلاتے رہے۔ زہد کی کتابوں میں ایسی روایات بہت ہیں۔ ان کی دلیلوں کا جواب جو انہوں نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے متعلق ذکر کیا ہے وہ تو محال اور کذب و دروغ گوئی پر مبنی ہے، اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ آیت مبارکہ تو مکی دور کی ہے جبکہ سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ مدینہ میں مشرف با اسلام ہوئے تھے، اور تمام صحابہ کرام میں سے کسی کے متعلق بھی ایسا بالکل سرے سے منقول ہی نہیں ہے۔ رہی ربیع بن قیسم کی حکایت تو اس کے راوی ہی غیر معتبر ہے۔ احمد بن حنبل نے کہا ہے عیسیٰ بن سلیم جو ابو وائل سے بیان کرتا ہے لا عارفہ، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ حمزہ زیات بیان کرتے ہیں انہوں نے سفیان سے دریافت کیا تھا، یہ لوگ ربیع بن قیسمہ کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ وہ بے ہوش ہو گئے تھے، تو آپ نے استفسار فرمایا اس بات کا راوی کون ہے؟ اسے تو وہی قصہ گو یعنی عیسیٰ بن سلیم ہی روایت کرتا ہے، اس سے میری ملاقات ہوئی ہے، میں نے بذات خود اس سے پوچھا تھا تو یہ تو کس سے روایت لیتا ہے وہ بتا نہ سکا۔ یہ سفیان ثوری ہے جو ربیع بن قیسم کے متعلق انکار کر رہے ہیں
کہ ان پر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہو، کیونکہ ہر شخص سلف اول کے نقش قدم پر گامزن تھا۔ ایسا کوئی واقعہ عہد صحابہ میں گزرا ہے اور نہ ہی دور تابعین میں۔ اگر واقعہ صحیح ہو تو تب بھی ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ بعض اوقات کسی خوف کے پیش نظر کسی انسان پر غشی طاری ہو سکتی ہے، بس خوف ہی اسے ساکن بنا دیتا ہے، اس طرح وہ میت کی مانند پڑا رہتا ہے۔ اور سچے آدمی کی علامت یہ ہے کہ اگر وہ کسی دیوار پر ہو تو نیچے گر جائے، کیونکہ وہ غائب اور غیر حاضر ہے۔ لیکن جو شخص وجد کا دعویٰ بھی کرے اور اپنی قدموں میں کوئی لغزش بھی نہ آنے دے، پھر اس سے 2 قدم آگے بڑھے اور اپنے کپڑے چاک کرنا شروع کر دے اور شرع کی منع کردہ امور کا ارتکاب کرنے لگے، تو اس کے متعلق قطعی اور یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ شیطان اس سے کھیل رہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و اجمعین کے دل تمام دلوں سے زیادہ صاف تھے۔ وہ تو وجد کے عالم میں بھی گریہ وزاری اور خشوع سے زائد کچھ نہیں کیا کرتے تھے۔ سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا واعظ و نصیحت پر مبنی خطبہ ارشاد فرمایا جس سے آنکھیں اشک بہانے لگے اور دل کانپنے لگے۔ سنن نبی داؤد، ترمذی، ابن ماجہ۔ ابوبکر آجری نے کہا ہے، صحابی نے یوں نہیں فرمایا ہم چیخنے چلانے لگے، اور یوں بھی نہیں کہا ہم نے اپنے سینوں کو پیٹا، جس طرح بہت سے جاہل کرتے رہتے ہیں جنہیں شیطان نے بازیچہ اطفال بنایا ہوا ہے۔ حسین بن عبد الرحمن کا بیان ہے، میں نے سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا، قرأت قرآن کریم کے وقت اصحاب رسول اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوا کرتی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا، وہ ایسے ہی تھے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے، یا جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے اوصاف کو بیان فرمایا ہے کہ ان میں سے کسی کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، ان کے جسم کانپ اٹھتے تھے۔ میں نے پھر دریافت کیا، ہمارے ہاں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب ان میں سے کسی کے پاس قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے تو اس پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے پھر جواب میں یوں فرمایا، اکرمہ کہتے ہیں میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اکرمہ کہتے ہیں میں نے سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے یہ بات پوچھی، کیا اسلاف میں سے کوئی ایسا بھی تھا کہ خوف کے باعث اس پر غشی کے دورے پڑتے ہوں؟ فرمانے لگے، نہیں، لیکن یہ کیفیت بلا شبہ ضرور تھی کہ وہ رویا کرتے تھے۔ ابو حازم کا فرمان ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک خاک آلود آدمی کے پاس سے گزرے جو اہل عراق میں سے تھا۔ آپ نے پوچھا، اس کی کیا حالت بنی ہوئی ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، جب اس کے سامنے تلاوت قرآن کی جاتی ہے تو اس کی یہ حالت بن جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں لیکن ایسے گرتے نہیں ہے۔ سیدنا قتادہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے استفسار کیا گیا، کچھ لوگ ایسے ہیں جب ان کے پاس قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو آپ نے فی الفور فرمایا، یہ خارجیوں کا فعل ہے۔ احمد بن سعید دمشقی کا بیان ہے، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو یہ اطلاع پہنچی کہ آپ کا صاحبزادہ عامر ایک ایسی قوم کا ہم نشین بنا ہوا ہے جو قرأت قرآن کے وقت بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے اسے فرمایا، اے عامر، اگر مجھے آئندہ یہ معلوم ہو گیا کہ تو ان لوگوں کے پاس جا کر بیٹھا ہے جو تلاوت قرآن کے وقت بے ہوش ہو جاتے ہیں تو تجھے جی بھر کر کوڑے لگاؤں گا۔ عامر بن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں، میں اپنے ابا جان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، تو
تو کہاں گیا تھا؟ میں نے عرض کیا میں نے چند ایسے لوگوں کو پایا ہے جن سے بہتر میں نے نہیں دیکھے۔ وہ ذکر الہی کرتے ہیں، ان میں سے ہر ایک یوں کانپتا تھا کہ اس پر خشت ایزدی سے غشی طاری ہو جاتی تھی۔ بس میں انہی کے پاس بیٹھا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد ان کے پاس بالکل نہ بیٹھنا۔ جب آپ نے میرے بارے میں خیال کیا کہ اس بات کا مجھ پر چندنا اثر نہیں ہوا تو یوں گویا ہوئے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت قرآن کریم کرتے دیکھا ہے۔ میں نے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے بچشم خود دیکھا ہے۔ ان پر تو ایسی کوئی کیفیت طاری نہ ہوتی تھی۔ کیا تو ان لوگوں کو سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا گمان کرتا ہے؟ مجھے یقین آ گیا کہ بات بالکل ایسی ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں، چنانچہ میں نے انہیں ترک کر دیا۔ سیدنا عمر بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم ابو الجوزا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جو ہمیں بیان کر رہے تھے کہ اچانک ایک آدمی گر پڑا، پھر تڑپنے لگا۔ ابو الجوزا تیزی سے اس کی طرف دوڑے۔ آپ کو بتایا گیا اے ابو الجوزا یہ آدمی تو مرگی کے مرض کا شکار ہے۔ تو آپ نے جواب دیا میں تو اسے ان اچھلنے کودنے والے لوگوں میں سمجھ رہا تھا، اور اگر یہ میرے خیال کے مطابق ان لوگوں میں سے ہوتا تو میں اس کے متعلق حکم دیتا اور اسے مسجد سے باہر نکال دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا یوں ذکر خیر فرمایا ہے، تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ سورۃ المائدہ۔ تو آپ ان کی آنکھیں آنسو سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، یا یوں کہا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم سورۃ الزمر، جس سے ان لوگوں کے جسم کانپ اٹھتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں۔ جریر بن حازم کا بیان ہے، آپ محمد بن سیرین کے ہاں حاضر خدمت ہوئے، آپ سے دریافت کیا گیا ادھر کچھ لوگ ہیں کہ جب ان میں سے کسی ایک کے پاس تلاوت قرآن کی جاتی ہے تو اس پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ محمد بن سیرین نے جواب میں فرمایا ان میں سے کسی ایک کو دیوار پر بٹھاؤ، پھر اول تا آخر پورا قرآن مجید اس کے سامنے پڑھو، اگر تو وہاں سے گر جائے تو سمجھ لینا کہ وہ صادق الحال ہے۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ کا موقف یہ ہے کہ ان لوگوں کی یہ کیفیت مصنوعی اور بناوٹی ہے، ان کے دلوں میں اظہار حق اور اظہار حقیقت بالکل نہیں ہے۔ حسن رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن آپ نے واعظ فرمایا تو مجلس میں موجود ایک شخص نے لمبا سانس لیا۔ سیدنا حسن رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر تو یہ اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے ہے تو نے اپنے نفس کو مشہور کر لیا، اور اگر یہ غیر اللہ کے لیے ہے تو نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ عبد الکریم بن رشید کہتے ہیں میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں بیٹھا تھا تو ایک آدمی نے بلند آواز سے رونا چلانا شروع کر دیا۔ حسن رحمۃ اللہ نے فرمایا اب اسے شیطان رلا رہا ہے۔ ابو صفوان بیان کرتے ہیں کہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ نے اپنے بیٹے سے جو نیچے گرا پڑا تھا یہ فرمایا اے بیٹے اگر تو اپنے جذبے میں صادق تھا تو یقیناً تو نے اپنے آپ کو رسوا کر لیا، اور اگر تو کاذب ہے تو بلا شبہ تو نے اپنے نفس کو ہلاک میں ڈال لیا۔ محمد بن احمد نجار مرتعش کہتے ہیں میں نے ابو عثمان سعید بن عثمان الواعظ کو دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک آدمی حالت وجد میں پڑا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا اے بیٹے اگر تو سچا ہے پھر تو نے اپنے آپ میں موجود سب باتوں کو ظاہر کر دیا، اور اگر تو نے کذب و اختراع سے یہ حال بنایا ہے تو نے بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ وجد کے بارے میں مسالک صوفیہ کا تنقیدی جائزہ۔ اگر کوئی کہنے والا یوں کہے پوری گفتگو کو صرف صادقین کے حال پر فرض کر لیا جائے اور اہل ریا کے بارے میں ان باتوں کو محمول نہ کیا جائے تو جن لوگوں پر کیفیت وجد طاری ہوتی رہی
اور وہ اسے دور کرنے کی قدرت و طاقت نہ پاتے ہوں، تب آپ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ تو جواب یہ ہے، وجد کی ابتدائی کیفیت کے طور پر باطن میں ایک بے چینی سی اٹھتی ہے۔ اگر تو انسان اپنے نفس پر قابو پالے تاکہ اس کی حالت پر کسی کو کوئی اطلاع نہ ہونے پائے، تو شیطان اس سے مایوس ہو جاتا ہے اور اس سے دور بھاگ جاتا ہے، جیسے کہ ایوب سختیانی کا حال تھا۔ جب آپ ہدیت مبارک بیان فرماتے تو آپ کا دل نرم ہو جاتا۔ آپ اپنے ناک کو صاف کرتے اور فرماتے کتنا سخت زکام ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے نفس پر قابو نہ پائے اور اپنے وجد کو ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہ محسوس کوئی حرج نہ محسوس کرے یا لوگوں کو اپنے نفس کی اطلاع دینے کو پسند کرے، تو شیطان پھولے نہیں سماتا اور اس میں پھونک مارتا ہے۔ تب اس کی پھونک کے بقدر اس کے بے قراری بڑھتی ہے۔ وجد کو دور کرنے کا طریقہ۔ اگر کوئی قائل یوں کہے، ہم گفتگو کو ایسے لوگوں کے متعلق فرض کر لیتے ہیں جو وجد کی کیفیت کو دور ہٹانے کی پوری کوشش کرتے ہوں، لیکن وہ قدرت نہ پاتے ہوں بلکہ ان پر معاملہ غالب آتا رہا ہو، تو پھر شیطان کا عمل دخل کس طرح ہو سکتا ہے؟ جواب یہ ہے، ہم اس حقیقت سے انکاری نہیں ہے کہ بعض طبیعتیں وجد کی حالت کو دور کرنے سے کمزور ہوتی ہیں، مگر یہ ایک صادق اور سچے آدمی کی بھی علامت ضرور ہے کہ وہ کیفیت وجد کو دور نہیں کر پاتا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس پر کیا بیت رہی ہے، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے فرمان ذیل کے زمرے میں آئے گا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا سورۃ الاعراف، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ خالد بن خداش بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن وہب پر کتاب احوال القیامہ کو پڑھا گیا تو وہ غش کھا کر گر پڑے۔ بعد میں وہ کوئی ایک بات بھی نہ کر سکے، حتیٰ کہ چند روز کے بعد فوت ہو گئے۔ پند و نصائح کے سننے سے ایک خلق کثیر لقمہ اجل بن چکی ہے اور ان پر غشی کے دورے بھی پڑتے رہے ہیں۔ اور رہا یہ وجد جو ان بناوٹی وجد سازوں کی حرکات اور ان کی بلند آواز چیخ و پکار ان کی مخبوط الحواسی پر متضمن و مشتمل ہوتا ہے، تو اس سے ظاہراً یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ بناوٹی اور مصنوعی اعمال ہے اور ان پر شیطان ان کا مددگار ہوتا ہے۔ اور اگر یوں کہا جائے، کیا کسی مخلص شخص پر یہ کیفیت طاری ہو جائے تو کیا اس کے حق میں یہ کوئی نقص و عیب ہے؟ تو جواب دیا جائے گا، جی ہاں، کیونکہ اس کی دو وجوہ ہے۔ اگر وہ علم کا قوی ہوتا تو اسے تھام لیتا۔ وہ اس انداز سے طریق صحابہ اور راہ تابعین کی مخالفت کر رہا ہے، اس کے نقص و عیب کے لیے یہی بات کافی ہے۔ خلا بن حوشب کہتے ہیں، خوات ذکر کے موقع پر کانپنے لگتے تھے تو ابراہیم نے انہیں فرمایا، اگر تو اپنے آپ پر قابو رکھتا ہے تو مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے کہ میں تجھے کچھ بھی شمار کروں، اور اگر تو بے قابو ہو جاتا ہے تو بلا شبہ تو نے اپنے پیش رو اسلاف کی مخالفت کی۔ ایک دوسری روایت میں ہے، تو بلا شبہ تو نے اپنے سے بہتر لوگوں کی مخالفت کی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، ابراہیم سے مراد ابراہیم نخعی فقیہ ہے، جو سنت رسول کا دامن تھامنے والے اور راہ اسلاف کے شدت سے پابند تھے، اور خوات ان صالحین میں سے تھے جو بناوٹ و تصنع سے دور رہنے والے تھے۔ یہ ابراہیم نخعی کا خوات سے کہنا تھا۔ تو جس آدمی کے متعلق بناوٹ اور تصنع کا اندیشہ اور خدشہ موجود ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہونا چاہیے؟ اہل تصوف کا وجد۔
جب اہل تصوف کسی گانے کو سنتے سنتے جھوم اور وجد میں آتے ہیں تو تالیاں بجانے لگتے ہیں۔ ابو علی القاتب بیان کرتے ہیں ابن بنان مصنوعی وجد بنایا کرتا تھا اور ابو سعید خراز اس کی خاطر تالیاں بجاتا تھا۔ تالیاں بجانا ناپسندیدہ اور منکر کام ہے جس کے باعث جھوم اٹھنا اور حد اعتدال سے باہر نکالنا شروع ہو جاتا ہے۔ عقل مند لوگ اس طرح کی حرکات سے بچ بچ کر رہتے ہیں کیونکہ ایسا کرنے والا مشرکین کے عمل سے مشابہت اختیار کرتا ہے، جس طرح وہ بیت اللہ کے پاس تالیاں بجانے والا عمل کیا کرتے تھے، اور یہ ایسا فعل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پر ان کی مذمت فرمائی ہے۔ فرمان باری تعالی ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً سورۃ الانفال۔ اور ان کی نماز کعبہ کے پاس صرف یہ تھی، سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ مکا کا معنی سیٹیاں بجانا اور تصدیہ کا معنی تالیاں بجانا ہے، اور اس میں عورتوں کے ساتھ بھی مشابہت لازم آتی ہے، اور کوئی بھی عقل مند اس بات سے نفرت کرے گا جو اسے وقار اور شان سے نکال کر کافروں اور عورتوں جیسے افعال و اعمال کی جانب لے جائے۔ رقاص صوفی، جو ہی ان کے جھومنے میں تیزی اور شدت پیدا ہو جاتی ہے، رقص کرنے لگتے ہیں، اور ان میں سے ایک نے تو سیدنا ایوب علیہ السلام کے لیے اس حکم الہی سے بھی حجت لی ہے، اور خود برجلک سورہ صاد، اپنا پاؤں مارو۔ میں عرض کرتا ہوں یہ بودھی دلیل ہے، کیونکہ اگر تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حالت مسرت میں پاؤں زمین پر مارنے کا حکم دیا ہوتا تب تو ان کے لیے کوئی شبہ کی گنجائش نکل سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اس لیے حکم دیا تھا کہ تاکہ پانی کا چشمہ پھوٹ پڑے۔ ابن عقیل نے کہا ہے ایک مصیبت زدہ کی حال میں جسے مصیبت کو ہٹانے کے لیے یہ حکم مل رہا ہے کہ زمین پر اپنا پاؤں مارے تاکہ معجزانہ طور پر وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو جائے۔ رقص کے لیے کس طرح دلیل پائی جاتی ہے؟ اگر یہ جائز مان لیا جائے تو ایک پاؤں اور ٹانگ کی حرکت کو جسے کیڑے مکوڑے نے پوری طرح لاغر کمزور بنا دیا ہو، اسلام میں رقص کرنے کی جواز پر دلیل بنائی جا سکتی ہے، تو پھر یہ بھی جائز ہونا چاہیے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے فرمان ذیل اضرب بعصاک الحجر سورۃ البقرہ، اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، کو جمادات پر لکڑیاں مارنے کی دلیل مان لی جائے۔ ہم شریعت کو ایسا بازیچہ اطفال بنانے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ان کے بعض مددگاروں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہے اس فرمان سے بھی یہ دلیل لی ہے تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ تب سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایک پاؤں اٹھا کر چلے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا تو خلقت اور اخلاق میں میرے مشابہ ہے، تو وہ بھی حجل کی چال چلے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا تو ہمارا بھائی اور ہمارا دوست ہے، تو وہ بھی خوشی سے ایک پاؤں اٹھا کر چلے تھے۔ اسے امام احمد نے مسند میں روایت کیا ہے، لیکن اس کی سند میں ہانی بن ہانی منکر الحدیث راوی موجود ہے۔ حجل کا اس روایت میں ذکر منکر ہے، یہ راوی اس لفظ کے بیان کرنے میں تنہا ہے، جبکہ بہت سے دیگر طرق میں اس لفظ کے بغیر حدیث موجود ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ اور ان میں سے ایک ایسا بھی ہے جس نے اس بات سے حجت پکڑی ہے کہ حبشیوں نے ناچ اور رقص کیا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مشاہدہ فرما رہے تھے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ جواب اس طرح ہے کہ حجل تو چلنے کی ایک نوع کا نام ہے جو خوشی کے موقع پر اختیار کی جاتی ہے، تو اس کا رقص سے کیا جوڑ اور تعلق ہے؟
اور اسی طرح حبشیوں کا ناچنا بھی چلنے کی ایک نو تھی جو لڑائی میں دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے بطور مشق تھی۔ حاشیہ: امام نووی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، علماء کرام نے اسے اصلاح کے ساتھ پھرتی سے کودنا اور اپنے نیزوں برچھوں کے ساتھ کھیلنے پر محمول کیا ہے، جو تقریباً رقص کے ہی قریب قریب شکل بن جاتی ہے، کیونکہ معتبر اور بڑی بڑی روایت میں یہی آیا ہے کہ ان کا اپنی برچھوں اور نیزوں کے ساتھ ہی کھیلنا ہوتا تھا، اس لیے باقی روایت سے موافقت رکھتے ہوئے اس لفظ کی یہی تعویل و تفسیر کی جاتی ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ اور ابو عبد الرحمن سلمی نے ان کے لیے رقص کو جائز قرار دینے کے لیے اس روایت سے حجت پکڑی ہے جسے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے۔ وہ مکہ کی کسی گلی میں سے گزرے تو اخضر گوئی کو سنا جو عام بن وائل کے مکان میں درج ذیل اشعار گا رہا تھا۔ ترجمہ: مشق کی خوشبو پھیل رہی ہے، زینب خوشبو میں بسی ہوئی عورتوں کے جلو میں ادھر سے گزر رہی ہے۔ جوں ہی اس نے نمیری کے ہر کاروں کو دیکھا تو اس نے رخ پھیر لیا، کیونکہ وہ اس کارواں کو ملنے سے ڈرنے والے تھے۔ راوی نے کہا ہے، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ نے یہ اشعار سنے تو کچھ دیر کے لیے زمین پر اپنا پاؤں مارتے رہے اور کہا، یہ وہ چیز ہے جس کا سماعت کرنا لذت بخش ہے، بلکہ لوگ تو یہ اشعار ہی سعید بن مسیب رحمۃ اللہ سے روایت کرتے ہیں۔ اس کی اسناد مقطوع اور مظلم تاریخ ترین ہے۔ ابن مسیب رحمۃ اللہ سے صحت سند سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی یہ آپ کے شعر ہے۔ ابن مسیب رحمۃ اللہ ایسی سوچوں سے کہیں عالی وقار ہے۔ یہ اشعار محمد بن عبداللہ بن نمیر النمیری الشاعر کے نام سے معروف ہے۔ پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر ہم یہ تسلیم بھی کر لیں کہ ابن مسیب نے زمین پر اپنا پاؤں مارا ہوگا، پھر بھی اس میں رقص کے جواز پر کوئی حجت موجود نہیں ہے، کیونکہ انسان اکثر اوقات اپنے پاؤں کو زمین پر مارتا ہے یا کسی بات کو سن کر اپنے ہاتھ سے زمین کو کوڑتا ہے، اسے رقص تو نہیں کہتے۔ یہ کتنا کبھی تعلق جوڑا گیا ہے، ایک آدھ بار یا دو بار زمین پر قدم مارنا کہاں، اور ان کا یہ رقص جس کے ذریعے وہ عقل مندوں کے واضح راستے سے نکل جاتے ہیں، وہ کہاں۔ چلو ہم حجت بازی کو چھوڑتے ہیں، آئیے صرف عقول کی طرف ہی فیصلہ لیے چلتے ہیں۔ رقص میں اس کھیل کود کے سوا اور کیا معنی ہے جسے فقط بچے ہی کھیلا کرتے ہیں اور جو صرف بچوں کی عمر کے ہی لائق ہے؟ اس رقص میں دلوں کو آخرت کی جانب متحرک کرنے والی کون سی چیز ہے؟ یہ بات تو واللہ سینہ زوری اور وہ بھی میں نہ مانوں والی بات ہی ہے۔ بلا شبہ مجھے ایک شیخ نے غزالی کی بابت یہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا، رقص تو دونوں کندھوں کے درمیان ایک حماقت ہے جو صرف تھکاوٹ کے ساتھ ہی زائل ہو سکتی ہے۔ ابو الوفا بن عقیل نے کہا، رقص کی نہیں تو قرآن مجید میں ازروئی نص موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان اقدس ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، سورہ لقمان، اور زمین پر اکڑ کر نہ چل۔ مزید برآں اللہ تعالیٰ نے تکبر کرنے والے کی بھی مذمت بیان فرمائی ہے اور یوں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ لا يحب كل مختار فخور، سورہ لقمان۔ کسی تکبر کرنے والے شیخی کھورے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، اور رقص تو انتہائی زیادہ اکڑ اور فخر و غرور کا نام ہے۔ کیا ہم وہی لوگ نہیں ہیں جنہوں نے نبیذ کو شرع پر ان
دونوں کی طرب انگیزی اور نشہ آوری میں متفق ہونے کی بنا پر قیاس کیا ہے، پھر ہمیں کون سی رکاوٹ آن پہنچی ہے کہ ہم تمبورا، ستار، بانسری اور طبلے اوپر اشعار خوانی اور لکڑیاں مارنے کو قیاس نہ کرے، حالانکہ ان دونوں میں طرب انگیزی برابر برابر موجود ہے۔ کیا کوئی اور حرکت بھی اس سے بری ہوگی کہ صاحب ریش رقص کرے، جو حرکت عقل و وقار کو عیب لگانے والی اور حلم و ادب کے مقام و مرتبہ سے نکالنے والی ہو؟ ایسے عمر رسیدہ بوڑھوں کا کیا حال ہوگا جو خوش الحانی اور لکڑیاں بجنے کی آوازوں پر تالیاں بجانے لگے اور رقص کرنے لگے، بالخصوص جب وہ آوازیں مستورات کی ہوں یا جوانی اٹھتے ہوئے خوبرو لڑکوں کی۔ کیا ایسے شخص کو اچھا لگتا ہے جس کے سامنے موت، قبر، حشر اور پلصرات کے مراحل ہو، پھر اس کا دو ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانہ بھی لازماً بننے والا ہو، پھر بھی وہ رقص کرتے ہوئے یوں چالاکیاں اور پھرتیاں دکھائے جیسے چوپائی اٹکیلیاں برتے ہیں اور وہ عورتوں کی طرح تالیاں بجاتا پھرے؟ اللہ کی قسم، میں نے اپنے زمانے میں ایسے ایسے مشائخ اعظام کی زیارتیں کی ہیں جن کا تبسم فرمانے میں کوئی دان تک ظاہر نہیں ہوا، جائے کہ وہ ہنسے ہو، جبکہ میں ان کی صحبت میں عمر دراز تک رہا ہوں۔ مثلاً شیخ ابو قاسم بن زیدان، عبد الملک بن بشران، ابو طاہر بن اللہ، جنید اور دینوری۔ صوفیہ اور وجد و طرب کی کیفیات۔ جب صوفیہ پر حالت رقص میں وجد و طرب کی کیفیات طاری ہوتی ہے تو وہ کسی بیٹھے ہوئے کو کھینچ لیتا ہے تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اور یہ بھی جائز نہیں۔ ان کے مذہب کے مطابق کہ کھینچا ہوا بیٹھ رہے، باقی حاضرین بھی اس کی پیروی میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر جب ان میں سے کوئی ایک اپنا سر ننگا کر لیتا ہے تو باقی سب بھی اس کی موافقت کرتے ہوئے اپنے سروں کو ننگا کر لیتے ہیں۔ کسی عقل مند پر یہ امر بھی مخفی نہیں ہے کہ سر کو ننگا رکھنا برا اور قبیح ہے، کیونکہ اس میں مروت کو گرانا اور ادب کو ترک کرنا ہے۔ فقط مناسک حج میں اللہ تعالیٰ کے حضور اظہار بندگی اور اظہار عجز و انکساری کے لیے ایسا واقع ہوتا ہے۔ تو جب ان لوگوں کا وجد وجوم قدرے زیادہ ہوتا ہے تو وہ اپنے کپڑے گانے والے پر ڈال دیتے ہیں۔ ان میں سے بعض تو صحیح و سالم کپڑے اتار کر پھینکتے ہیں اور ان میں سے بعض پھاڑ کر پھینکتے ہیں۔ بعض جاہلوں نے ان کے لیے دلیلیں فراہم کی ہیں اور یوں کہا ہے یہ لوگ اپنے آپ سے گزر جاتے یعنی بے خود ہو جاتے ہیں، لہٰذا انہیں قابل ملامت نہ کہا جائے، کیونکہ جب یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے بچڑے کی پرستش کرنے کی خبر سے غموں سے مغلوب ہو گئے تھے تو انہوں نے تختیاں پھینک دی تھی، انہیں توڑ دیا تھا اور انہیں کچھ خبر نہ رہی تھی کہ کیا کر رہے ہیں۔ جواب میں ہم یوں عرض کرتے ہیں، اس بات کی کیا دلیل ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے انہیں توڑنے کی قصد سے پھینکا تھا، اور جتنا قرآن کریم میں مذکور ہے کہ انہیں ڈال دیا تھا، ہمارے لیے اتنا بیان ہی کافی ہے۔ یہ کہاں سے لیا ہے کہ وہ ٹوٹ بھی گئی تھے؟ پھر اگر یہ کہا جائے کہ وہ ٹوٹ بھی گئی تھی، پھر بھی ہمارے پاس یہ ثبوت کہاں سے آ گیا ہے کہ انہوں نے توڑنے کا ارادہ بھی کیا تھا؟ پھر اگر ہمیں ان کے بارے میں پورے وثوق سے یہ علم ہو جائے تو ہم عرض کریں گے یہ ان کی بے خودی کے عالم میں ہوا تھا، حتیٰ کہ اگر اس موقع پر ان کے سامنے آگ کا کوئی سمندر بھی ہوتا تو یقیناً وہ اس میں بھی کود جاتے۔ ان صوفیہ کی بے خودی کی تصدیق کون کرتا ہے، حالانکہ وہ
گانے والوں کی دوسروں سے خوب تمیز کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کسی کنویں میں بھی گرنے سے بچتے ہیں جو کوئی اگر ان کے قریب ہو۔ پھر یہ کیسے جائز ہو گیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے احوال کو سفہاء اور بے وقوفوں کے احوال پر قیاس کیا جائے؟ اور میں نے اپنی آنکھوں سے ایک نوجوان صوفی کو بازاروں میں چلتا پھرتا دیکھا ہے، جو چیختا چلاتا پھرتا تھا۔ چھوٹے بچے اس کے پیچھے پیچھے تھے، وہ غصے سے بڑبڑاتا تھا اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے چلا جا رہا تھا۔ وہ دوران نماز جمعہ بھی نعرے پر نعرے مارے جا رہا تھا۔ مجھ سے اس کی نماز کے متعلق پوچھا گیا۔ میں نے یوں جواب دیا، اگر تو نعروں کے وقت اس کا دماغ غیر حاضر ہے تو اس کا وضو ہی باطل ہے۔ حاشیہ، اس کی غیر حاضر دماغی کے باعث کیونکہ یہ نقص وضو کا باعث ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ اور اگر اس کا دماغ حاضر باش ہے تو یہ جعلی اور مصنوعی حرکتیں بنا رہا ہے۔ یہ آدمی بظاہر صحت مند اور توانا تھا، لیکن کچھ کام نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کا کاسہ فقیر روزانہ گھر گھر پھیرا جاتا تھا۔ اس طرح اس کے اور اس کے ساتھیوں کے کھانے کے لیے جمع کیا جاتا تھا۔ یہ حالت تو خوب پیٹ بھر کر کھانے والوں کی ہے، تو توکل کرنے والوں کی تو نہیں ہے۔ اگر ہم ان کی بے خودی اور غیر حاضر دماغی کی وجہ سے ان کے نعروں کو تسلیم کر لیں تو ان کا ایسی وجد و طرب کی کیفیت طاری کرنے والی باتوں کو سننا جو عقل پر بے پردے ڈال دے منع اور حرام ہے۔ جس طرح ہر اذیت دہ چیز سے دور رہنا ضروری ہے۔ ابن عقیل سے ان کی مصنوعی وجد اور گریبان چاک کرنے کے متعلق پوچھا گیا۔ ایک سائل نے یوں سوال کیا، انہیں تو معلوم ہی نہیں رہتا کہ کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، اگر تو ایسی جگہوں میں باوجود علم ہونے کے کہ وہاں طرب ان پر غالب آ جائے گا، پھر ان کے عقول بھی زائل ہو جائے گی تو وہ گنہگار ہوں گے، کیونکہ ان پر مخبوط الحواسی اور کم عقلی وغیرہ کی ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے جو خرابی کا باعث بنتی ہے۔ ان سے شرعی خطاب ساکت نہیں ہوگا، کیونکہ ایسی جگہوں پر جانے سے قبل ان سے دور رہنے کا کہا گیا تھا جو انہیں ایسی کیفیت تک پہنچانے والی ہو۔ جس طرح انہیں شراب نوشی اور منشیات کے استعمال سے روکا گیا ہے، تو جب وہ نشے میں مدہوش ہوں اور ان سے مالوں کی تباہی ہو رہی ہو، مدہوشی کی وجہ سے وہ خطاب شرع سے ساکت تو نہیں ہوئے۔ بالکل اسی طرح یہ طرب انگیزی مواقع ہیں جنہیں اہل تصوف نے وجد کا نام دے رکھا ہے۔ اگر تو یہ لوگ اس میں سچے ہیں تو ان کی طبیعتوں کا نشہ، اور اگر جھوٹے ہیں تب نبیذ ہے، باوجود ان کے ہوش مندی اور عقل مندی کے، لہذا دونوں حالتوں میں کوئی خیر و سلامتی نہیں ہے، اور شک و شبہ کے مقامات سے دور رہنا واجب ہے۔ ابن طاہر نے ان کے کپڑے پھاڑنے کو جائز قرار دینے کے لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث مبارکہ سے اس طرح حجت لی ہے۔ آپ فرماتی ہے، میں نے اپنے لیے ایک پردہ نصب کیا تھا جس میں تصاویر تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھینچا اور پھاڑ دیا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ اور مسکین آدمی کی فقاہت پر نظر دوڑاؤ، کس طرح اس روایت کو اس آدمی کے حال پر قیاس کر رہا ہے جو اپنے کپڑے پھاڑ رہا ہے اور انہیں ختم کر رہا ہے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مال کو ضائع کرنے سے روکا ہوا ہے۔ اس پردے کے نصب کرنے پر جو ہٹانے کے دوران بلا قصد پھٹ گیا یا پھر قصدن بھی ہو سکتا ہے، ان تصاویر کی وجہ سے جو اس میں موجود تھی، اور شارع کی طرف سے ایسی سختی برتنا ممنوعات کے معاملات میں جائز ہے، جس طرح کہ آپ نے شراب
جس شراب کی مٹکوں کو توڑنے کا حکم صادر فرمایا تھا۔ اگر اپنے کپڑوں کو چاک کرنے والا اس بات کا دعویٰ کرے کہ وہ تو غیر حاضر دماغ تھا، تو ہم عرض کریں گے شیطان نے تجھے بے خود بنا دیا، کیونکہ اگر تو قول حق اور موقف ثواب کے ہمراہ ہوتا تو ضرور وہ تیری نگہداشت رکھتا، کیونکہ حق فاسد نہیں ہوتا۔